جناب شاہ صاحب، میں علی حیدر باور افزن ادھکار سے آپ کے وطن میں نو محرم ہو گئی ہے اور آج آپ پر ماتم بھی کریں گے آپ لوگ. جو میرا یہ سوال ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی یہ بنیاد کہاں سے پھیلی ہے، محمد صاحب کون ہے اور امام حسین کون ہے، آپ حضرات یہ غم کیوں مناتے ہیں، آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اسلام مذہب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پھیلا اور اللہ نے انہیں رسول بنا کر عرب کی زمین پر بھیجا، جہاں پہ بہت ہی زیادہ جہالت تھی. اتفاقاً یا یوں کہوں کہ مرضی پروردگار کہ بچپن میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے اور ان کے چلا گیا ابی طالب نے ان کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی کہ عرب دیکھتا رہ گیا کہ ہر وقت جناب ابو طالب سائر کی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور پھر یہ اسلام دھیرے دھیرے عرب میں پھیلا. عرب میں پھیلنے کے بعد دھیرے دھیرے پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. آپ نے سوال کیا کہ اسلام امام حسین تک کیسے پہنچا، کیونکہ حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے ہیں اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کوئی بیٹا نہیں دیا تھا، ان کی طرح ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام ہیں اور انہوں نے کربلا میں دین کو پھیلایا اور دین کو بچایا اور دین کو اس طرح بچایا کہ جان دے کر کے بچایا. امام حسین کے ساتھ بڑے بڑے شجاع بڑے بڑے بہادر تھے. امام حسین علیہ السلام خود بہت شجاع تھے لیکن مشیت شہادت چاہتی تھی. اور اگر آج نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ یا خانہ کعبہ کی حرمت باقی ہے تو یہ سب امام حسین علیہ السلام کا ہے اور مسلمانوں کو اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین کے کسی کام کو انجام دینے میں کسی طرح کوئی فتویٰ یا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اگر حسین کربلا میں نہ بچاتے تو آج اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. میرا دوسرا سوال آپ یہ سے ہے کہ صرف امام حسین ہی کیوں جو اپنے نانا کے دین کے بچانے کے لیے مدینے سے کربلا کا سفر کیا، اور یزید کیوں امام حسین سے بیعت چاہتا تھا اور امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ لیکن سوال آپ کا کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے کیوں بیعت چاہتا تھا اور امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. معاملہ ہے کہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اور دنیا کے تمام کوشے سے اس نے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا تھا. تمام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، لیکن یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا کی بیعت نہیں ہو سکتی کہ جب تک امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرے. چونکہ معاملہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے تھے، اسلام کے لیے ایمان تھے، اسلام کو بچانے والے تھے. اگر وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اگر محمد کی آل اسلام کو چھوڑ کر کے یزید کی بیعت کر لے تو یزید کامیاب ہو جاتا، لیکن امام حسین نے یزید کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا اور آج پورے دنیا میں اسلام زندہ ہے. اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، زکوٰۃ لوگ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی حرمت باقی ہے. یہ سب امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بات ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ دین اور اسلام تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمان
اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا آپ پڑھتے ہیں، تو صرف شیعہ حضرات ہی کیوں یہ آپ پر چل کر ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں؟ کیا یہ ماتم اور مجلس کوئی رسم ہے یا آپ امام حسین کے غم کے لیے یہ چیز مناتے ہیں؟ بہترین آپ کا سوال، لیکن مجلس و ماتم کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ علی کی بیٹی نے سب سے پہلے یزید کے دربار میں مجلس برپا کر کے یہ بتایا کہ امام حسین کا نام مٹے گا نہیں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا، تو بی بی زینب نے وعدہ کیا کہ بھیا حسین میری بہن اس بات کے لیے وعدہ کرتی ہے تیرا اسلام کبھی بھی نہ پائے گا، اور اس اسلام کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بچایا، اور اسلام کے اندر جو اپنا کی مجلسیں تو ہماری درسگاہ ہے، مجلسوں سے تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر تمام مسلمانوں کی طرح ہم بھی ہو جائیں، مجلسوں کو بند کر دیں، عزاداری کو بند کر دیں، یہی تو مقصد یزید تھا۔ یزید بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ کربلا، کیونکہ جنگل کی بات ہے، جنگل کی بات جنگل میں دبی رہ جائے گی اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ اچھا آج کی بات مجھے آ گئی ہے تو آج کر دینا بہت بہترین سوال تھا، تو بات نکل آئی ہے۔ زمانہ یہ دیکھ رہا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے، پاور کس کے پاس ہے۔ یزید کی طرف کافی لوگ ساری دنیا کے لوگ جو ہے مڑ بیٹھے، بچے خاندان بنی ہاشم کو چند صحابہ ہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بھائی آج کے حالات آپ دیکھیے، حالات حاضرہ پہ غور کیجیے کہ 56 سے 57 ملک مسلم ہیں اور فلسطین کے بچوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے، 60,000 مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہے، 60,000 مسلمانوں کا اسرائیل نے قتل کیا، غزہ کو مٹا دیا، لیکن اتنے مسلمان کنٹری ہونے کے باوجود کسی نے ساتھ دینا نہیں چاہا۔ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ملک ہیں جو کہ کھانا پانی یا مدد پہنچانے کے لیے اپنے دیش سے راستہ بھی نہیں دیا اور فلسطین کے مظلوم بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ کہاں ایک ایران ایسا ہے جو کہ سینہ تانے کھڑا ہوا ہے اور رات بھی کھڑا ہوا ہے اور دنیا کو دکھا دیا اس بات کو کہ اگر تم ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو گے تو ہم تمہیں نشت نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ کربلا میں اس وقت یہی معاملہ تھا کہ سب یزید کے طرفدار تھے، امام حسین کی طرف کوئی نہیں آیا۔ تو آج آپ کربلا مسلمانوں کو بڑے آرام سے سمجھ لینا چاہیے، بڑے سکون سے اپنے ذہنوں پر زور دیں اور سوچیں کہ واقعی یہ 56 ملک جو اور ہیں، یہ مظلوم مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ لیکن کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ کیونکہ آپ آج کے زمانے میں ہر سب چیز سب کو پتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو میزائل ایران چھوڑ رہا ہے اسے مسلمان ملک ہی روک رہے ہیں۔ یہی حال کربلا میں تھا کہ مسلمان نہیں آئے تھے اور مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کو۔ بہت شکریہ رضا صاحب۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ جب امام حسین یہ جانتے تھے کہ وہ کربلا میں قتل کر دیا جائیں گے، تو امام حسین اپنے ساتھ کوئی لڑاکو لشکر لے کر کیوں نہیں گئے؟ امام حسین اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں پر لے مدینے سے کربلا پر لے کر گئے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر جنگ ہونی تھی تو امام حسین کو اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر جانا چاہیے۔ میری بات تو بہت اچھا سوال ہے اور بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ مولا حسین امام علیہ السلام کربلا کے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کے اسلام کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ پہلی بات جنگ کا لفظ ہی غلط ہے۔ مولا حسین کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کے اسلام کی اصلاح کے لیے گئے تھے، جو کہ یزید نامی جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ دین اسلام
को मिटा दिया जाए, अजान को खत्म कर दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर दिया जाए। उसको ये चाहता था, उसका ये प्लान था कि जो हलाले मोहम्मदी है उसको हराम कर दिया, हलाले मोहम्मदी को हराम कर दिया जाए, हरामे मोहम्मदी को हलाल कर दिया जाए। यजीद यानी तमाम वो चीजों को जो शरीयत में इस्लाम ने हराम किया है उसे वो हलाल करना चाहता था, इस्लाम ने जो हलाल किया है वो हराम करना चाहता था। और वो इमाम हुसैन से सवाल बैयत रखा, तो इमाम हुसैन को जब सवाल बैयत यजीद ने रखा, रात की तारीखी में मरवान ने जनाब इमाम हुसैन को बुलाया। क्या यजीद ये चाहता है कि आप यजीद की बैयत करें? तो मौला हुसैन ने कहा कि ये रात की तारीखी में सवाल का क्या मतलब है, मैं तुम्हें कल दिन के उजाले में जवाब दूंगा। और मस्जिद नबी का मौला हुसैन ने इंतखाब किया, और मस्जिद नबी में मौला हुसैन ने क्या जवाब दिया? का मुझ जैसा, मौला हुसैन का जुमला मुझ जैसा, कभी तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इमाम हुसैन का ये जुमला रहती कयामत तक, जब तक ये दुनिया है मौला हुसैन का जुमला कायम रहेगा। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा, कभी तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। अब हालात हाजरा आपके सामने है। मौला हुसैन ने ये बता दिया कि जिस जिद के दिल में हुसैनी किरदार पाया जाता है, हुसैनी अज़्म पाया जाता है, हुसैनी जज्बा पाया जाता है, वो कभी यजीद वालों की बैयत नहीं करता, वो यजीदियत की कभी बैयत नहीं करेगा। हालात हाजरा आपके सामने है। आप देखें मुस्लिम मवालिक 57 मुस्लिम मवालिक है, लेकिन सब खामोश है। सब ये जानते हैं इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन पर, सब ये जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई जुल्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसी तरीके से करबला के मैदान में सब जानते थे यजीद गलत है, मौला हुसैन सही है, मौला हुसैन नबी के नवासे हैं, अली के बेटे हैं, लेकिन यजीद की हैबत के सामने, यजीद की तलवार के सामने किसी की हिम्मत न हो सकी कि यजीद के सामने आप जाकर खड़ा हो। सबने यजीद के हाथ में हाथ बिठा दिया। तो आज ही आप आज देखिए वही हालात भी है, पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन इजराइल और अमेरिका है, लेकिन किसी में जरूरत नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। फकत ईरान है जो जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, जो जुल्म के साथ खड़ा है, सीधा ताने अकेले खड़ा हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मौला हुसैन जो निकले थे अपने नाना की इस्लाह के दीन की इस्लाम की इस्लाह के लिए, तो आज अज़ानें बाकी है, कलमा बाकी है, नमाज बाकी है, ये सब मौला हुसैन की देन है। मौला हुसैन की वजह से ये अज़ानें हैं, नमाजें हैं, तमाम शरीयत इमाम हुसैन के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप आजाद देख रहे हैं कि आज निजाम के पूरा में मुहर्रम है और यहाँ पर मोमिनीन आज का मरदम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन थोड़ा आगे आए और देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया और ये चलती हुई आग जिस पर अभी अंजुमन अब्बासिया के मेंबरान आकर चलकर मातम करेंगे। आप देख रहे हैं पावर ऑफ चौधरी का शामिल से अली अदर की रिपोर्ट।